مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے تمام انس و جن کی روح حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ قبر پر آنے والے کو پہچانتی ہے اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت سلیمان فارسی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے، ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا چل آیا ہے۔ کہا گیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں، یعنی فرمایا ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائیں۔ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں اور ہماری بہن بھائی ہیں اور ہماری ایک فیملی ہے، اور یہاں تک کہ جب اس مردے کو روح نکل جاتی ہے نا، جب اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روح ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہم جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے، جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور یہاں بہت جلد مجھے میرا اصلی ٹھکانہ یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آگے ہونے والا کیا ہے، یعنی آگے آنے والا جو مرحلہ ہے وہ اچھے ہیں اس کے لیے آسان ہے یا سخت ہے یا مشکل ہے، اس کو پہلے سے پتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ روح نکلتے وقت کی جو سختی ہے، روح نکلنے کی اسی سے مردے کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو مومن بندہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو، میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور جو گناہ گار فاسق فاجر بے نمازی انسان ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں! مجھے اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا اور ان کے لیے گھر مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹڑی کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں اور ہماری فیملی ہماری پچھلی دنیا میں جس میں ہم پہلے تھے وہاں ہماری فیملی اور ہمارے رشتہ دار موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنی کسی مردے کی قبر پہ جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پہ آنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پہ آیا ہوا ہے ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے قبر میں تو پھر وہ پہچان کر بھی اس کا کوئی توجہ اور دھیان اس پر نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں انہیں؟ السلام علیکم یا